موجود ہیں، امام حسین کے دور تک جو تھے وہ صحابہ موجود ہیں، لیکن میرے رب نے اپنے نبی کو دیے ہوئے دین اور اسلام، اپنے نبی کو دیے ہوئے دین اور اسلام کی کمزوری دور کرنے کے لیے جس خون کا اور فرد کا انتخاب فرمایا وہ امام حسین اور آپ کے گھرانے کا خون تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلام جو طاقت میں آیا ہے یہ امام حسین کے خون سے آیا ہے. امام حسین کا خون اتنا اعلیٰ تھا، اتنا عظیم و شان تھا کہ آپ کے علاوہ اس دور میں کسی اور کا خون ایسا نہیں تھا. اور کیسے ہو؟ امام حسین کی رگوں میں مولا علی المرتضیٰ کا خون ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کا شیر پی کر آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوئی ہیں، اور آپ کی رگوں میں آپ کے نانا محمد الرسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے. اور اس قسم پرسی کی حالت میں یہی عظیم و شان جو ہے دین کے لیے یہی عظیم و شان خون چاہیے تھا، اور وہ خون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں اور آپ کے خاندان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بشارت دی کہ حسین تمہارا خون اس طرح کام آئے گا. ورنہ آپ دیکھیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کا جو آپ اکثر جائزہ لیں گے وہ واقعہ کربلا اور اس کے بعد سے زیادہ نظر آتی ہے، اس سے پہلے صرف فضائل نظر آتے ہیں. امام حسین کی جنگوں میں شرکتیں ہوئی ہیں لیکن ان کا تفصیلی تذکرہ موجود نہیں ہے کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر. لیکن سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جس جنگ کا اور غزوے کا اور لڑائی کا اور مارکے کا جو ہے تذکرہ موجود ہے وہ واقعہ کربلا کی صورت میں موجود ہے. حتیٰ کہ ایسا واقعہ ہے کہ ہر بندے نے اس میں شامل کرنے کی کوشش کی کچھ نہ کچھ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، اللہ نے ایک ہی مارکے میں ایسی نماز ادا کروا دی کہ قیامت تک کوئی وہ نماز نہیں ادا کر سکتا. ایک ہی مارکے میں وہ شہادت عطا فرما دی کہ قیامت تک کوئی شہید ایسی شہادت نہیں پا سکتا. میدان کربلا میں ایسا روزہ رکھوا دیا کہ قیامت تک کوئی ایسا روزہ نہیں رکھ سکتا. یعنی ایک ہی قبضے میں ایک ہی سجدے میں ساری جو ہے قضائیں وہ اللہ تعالیٰ نے ادا فرمائی مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. خیر یہ تو ایک میری تمہیدی گفتگو تھی. عرض یہ میں نے کرنا ہے جو آج آپ کے سامنے باتیں رکھنی ہیں، اللہ کرے وقت ہو میرے پاس. واقعہ کربلا کا پیش منظر تو ہماری قوم کے سامنے ہے، خطبہ سے سنتے رہتے ہیں. پس منظر عام طور پہ بیان نہیں ہوتا. پس منظر کیا ہے؟ یہ واقعات رونما ہوئے کیوں؟ نواسہ رسول شہید ہو گیا اور اتنی جو ہے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا. اس کے پیچھے اسباب کیا تھے؟ کن لوگوں کے ہاتھ اس میں شامل تھے؟ صرف یزید نے آ کر بگاڑ کیا یا پیچھے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا؟ بھائی یزید فوراً تخت نشین ہو کے تو سب کچھ نہیں کر سکتا، پیچھے سے کوئی سین چلتا ہوا آ رہا ہے. اگر ہم پیچھے تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، واقعات اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کا سرا ہمیں نظر آتا ہے حضرت عمر کے دور میں. کہاں نظر آتا ہے؟ اب آپ نے میری طرف ساری توجہ جو ہے میری طرف رکھنی ہے، اپنے ذہنوں کو آپ جو ہے وہ منتشر اور انتشار سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں. ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے میرا. اور یہ تاریخی باتیں ہیں، عام طور پہ بندہ بور بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی تھک جاؤں بیان کرتے کرتے. ظاہر حافظہ ایک وقت تک جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے. تھکن جب ہو جاتی ہے، اعصاب کے اندر جو ہے وہ کمزوری آ جاتی ہے تو پھر بیان نہیں ہو پاتا، وقت طویل ہو جاتا ہے. تو اب آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ حضرت عمر کے دور سے یہ کہانی کیسے شروع ہوتی ہے. آپ نے ایک بدنام زمانہ تاریخ کا نام سنا ہوگا جس کو عبداللہ بن سبا کہتے ہیں. سنا ہے نام؟ مطالعہ بھی کیا ہوگا. ان تمام تر فسادات اور اسلام میں فرقوں کی بنیاد اور ابتدا کرنے والا جو شخص ہے وہ عبداللہ بن سبا ہے. حتیٰ کہ تاریخ یہاں تک بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے، تاریخ میں رتب و یابس بھی ہوتا ہے، تو بعض تاریخ دانوں نے جیسے تاریخ کے طبری وغیرہ کے اندر ہے انہوں نے یہاں تک لکھا کہ مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی اس خبیث کا ہاتھ تھا. یہ بندہ ہے کون؟ یہ بندہ ہے یمن کے علاقے سے
6 میل دور ایک علاقہ ہے صنعا. اس صنعا کے علاقے میں ایک باغ تھا، اس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے سورہ قلم کے اندر، اگر آپ پڑھیں تو وہ صنعا کے مقام کا ایک باغ ہے. تو یہ جو شخص ہے وہ مقام صنعا کا رہنے والا ہے، یمن سے 6 میل دور. وہاں یہ رہتا تھا. یہ وہاں جانے سے پہلے مدینے کا رہائشی تھا. اس نے مدینے میں کی چند حرکتیں، تھا یہ یہودی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جلا وطن کروا دیا. اب یہ جلا وطن ہو کے گیا یمن کے ایک علاقے صنعا کی طرف. اب صنعا جا کر اس نے ایک روپ دھارا اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے ایک بندے کو تیار کیا، ابو لولو فیروز کو، جس کا مزار آج جو ہے عبداللہ بن سبا کی جو اس نے جو انڈے بچے دیے تھے یہ شیعہ کی صورت میں، وہ جو باہر نکلے ہوئے ہیں، ان خبیثوں نے اس ابو لولو فیروز کا مزار بنایا ہوا ہے، باقاعدہ اس پادری دیتے ہیں یہ. تو اس کو انہوں نے تیار کیا، اس بندے نے، عبداللہ بن سبا نے، اور اس نے جا کر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اب حضرت عمر کی شہادت جو ہے میرا موضوع نہیں ہے تو میں آپ کو بتا نہیں رہا کہ کیا کیا ہوا تھا، ہم جلدی جلدی جو ہے اس کو نمٹاتے ہیں. اس کے بعد یہ کھل کر سامنے آیا حضرت عثمان کے دور میں. کھل کر سامنے آنے سے مراد یہ صنعا سے ہجرت کی اس نے مصر کی طرف، اور مصر میں اس نے اپنے ہم ذہن لوگوں کو تلاش کیا کہ میرے ذہن کے وہ لوگ کہ جو اسلام کے حاکموں سے سزا یافتہ تھے، ان کے نظریات جو ہے کمزور ہو گئے ہوں، اور خلفاء جو ہیں ان کے حوالے سے ان کی طبیعت کے اندر جو ہے کوئی گنجائش ہو بات سننے کی. اس نے ایسے لوگوں کو جمع کیا. ایسے لوگ مل گئے کیونکہ اسلام کی جو سزائیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. ظاہر ہے کہ کبھی جلا وطن کر دیا جاتا ہے، کبھی کوڑے مارے جاتے ہیں، کبھی جو ہے کسی اگر سزا ثابت ہو جاتی ہے تو سر بھی قلم کر دیا جاتا ہے. تو ایسے لوگ اس کو مصر میں ملے کہ جس کی اولاد کا سر قلم کر دیا گیا تھا، یا وہ خود چور تھا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، یا جو ہے اس کے کوڑے برسائے گئے تھے. اس طرح کے لوگ اس کو مصر میں ملے کہ جو خلفاء کے حوالے سے تھوڑے سے نرم تھے. نرم سے مراد غلط بات سن سکتے تھے ان کے لیے. اب اس نے ایسے لوگوں کو مصر کے اندر اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے اس نے چند عقائد ایجاد کیے عبداللہ بن سبا نے. اچھا مزے کی بات بتاؤں، اس کے جو انڈے بچے ہیں نا آج کل شیعہ، یہ اسی کے انڈے بچے ہیں، ابھی آگے سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا نامی کوئی بندہ ہی نہیں تھا. ظاہر ہے انکار تو کر نہیں سکتے، تاریخ طبری کے اندر ہے، تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے، ان کی اپنی کتاب رجال الکشی کے اندر ہے، اور تفسیر قمی کے اندر جو ہے عبداللہ بن سبا کا تذکرہ موجود ہے. انکار تو کر نہیں سکتے، روایات بھی درست ثابت ہو رہی ہیں. کیا کریں؟ بولا بندہ ہی مکا دو، اس نام کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا کہ یہ اس دور کا عبداللہ بن سبا ہے، موجودہ دور کا ملا عمر نہیں ہے جس کو تم یہ کہہ دو کہ امریکہ کی طرح. یہ فرضی جو ہے کیا نام ہے ایک شخصیت ہے، فرضی شخصیت نہیں ہے عبداللہ بن سبا. امریکہ آج یہی کہہ رہا ہے نا ملا عمر ایک فرضی شخصیت ہے. تم سے کچھ بن نہیں پڑ رہا تو وہ ملا عمر فرضی شخصیت ہے. اب اس کا بیٹا ملا یعقوب آ گیا ہے، اب اس کی تصویر بھی انہوں نے مینشن نہیں کی، تھوڑے عرصے بعد بولیں گے یہ بھی فرضی شخصیت ہے. ظاہر ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بلکہ میرا ایک کالم بھی ہے اس پر، شیعت اور یہودیت. آپ کو اگر موقع ملے تو لے لیجئے گا، میں سینڈ کر دوں گا کہ یہ یہودیت سے شیعت نکلی ہے. یہ جو آج آپ کہانیاں دیکھ رہے ہیں افغانستان میں، یہ پوری یہودی لوبی. امریکہ کی پشت پر کون ہے؟ اسرائیل کھڑا ہوا ہے. خیر اس طرف نہیں جاتے ہم. تو عبداللہ بن سبا کی شخصیت کا انکار کر دیا، حالانکہ اس کا تذکرہ تاریخ ابن عساکر میں ہے، تاریخ جریر طبری کے اندر ہے، اور جو ہے ان کی تفسیر قمی کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، رجال الکشی کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ اہل سنت اور شیعہ تمام کتابوں میں اس کا تذکرہ، نہ صرف تذکرہ موجود ہے بلکہ اس سے روایت شدہ احادیث موجود ہیں عبداللہ بن سبا سے، کیونکہ چوغا اڑ کے آیا ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ انکار کر دیا، جواب نہیں دے سکتے. خیر ابن حجر نے اس کا تذکرہ کیا، اور بھی کئی ہیں افراد، میں اس جو ہے تفسیر میں نہیں جا رہا. اگر عبداللہ بن سبا کی آپ نے ڈیٹیل جو ہے معلوم کرنی ہے تو کتاب ہے تحقیق مواقف الصحابہ فی الفتنہ. یہ اس کے اندر پورا جو ہے صحابہ کے درمیان فتنے پیدا کرنے والا جو شخص ہے وہ یہی خبیث اور لانتی آدمی تھا. امام ذہبی نے بھی اس کو لانتی لکھا ہے، زندیق لکھا ہے. امام ابن حجر نے بھی اس کو لانتی اور زندیق لکھا ہے.
اس نے اپنے ہم ذہن لوگوں کو جمع کیا. اب ہم ذہن لوگ تو گرد میں جمع ہو گئے, اب کیا کریں جی؟ اب اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نظریات کو کمزور کرو, جو مسلمہ نظریات چلے آ رہے ہیں ان کو کمزور کرو, جب تک وہ کمزور نہیں ہوں گے معاملہ نہیں ہوگا. اب اس نے اپنے ہم ذہن لوگوں کو کہا کہ جناب ایک کامیاب اصول جو آدم سے لے کے اب تک چلتا آ رہا ہے, ایک کامیاب اصول, ایک بندے کو بناؤ مظلوم اور ایک کو بناؤ ظالم. اب ظالم کس کو بنائے؟ اس نے بولا ظالم بناؤ عثمان کو, ابو بکر کو اور عمر کو, اور مظلوم بناؤ علی کو. ٹھیک ہے, اب یہ قاعدہ کلیہ ہے ان کا, ظالم بناؤ کس کو؟ ابو بکر, عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ہمارے سروں کے تاج, ہم ان کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں. اور مظلوم بناؤ علی کو, اور اس بنیاد کے اوپر عقائد گھڑو. عقائد گھڑنا شروع کیے, بہت سارے عقائد گھڑے, ان میں سے چند ایک میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, عقائد گھڑنے کا طریقہ ابن حجر نے لکھا کہ اس خبیث کے عقائد گھڑنے کا طریقہ کیا تھا, کس طرح عقیدہ کرتا تھا عبداللہ بن سبا. طریقہ یہ تھا کہ قرآن ہی کی کوئی آیت لے گا, حدیث رسول ہی لے گا, اور قرآن ہی کا کوئی متفق اصول لے گا, اور اس کی بنیاد پہ غلط تشریح شروع کر دے گا, جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں. اب اس نے جو عقیدہ گھڑا, سب سے پہلے ایک عقیدہ یہ گھڑا کہ بھئی دیکھو یہ بات تو مسلم ہے, اور ہماری کتاب قرآن میں بھی موجود ہے, اور ہمارے نبی نے بھی خبر دی ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ آئیں گے, قرب قیامت میں عیسیٰ آئیں گے. تو عیسیٰ سے افضل تو محمد الرسول اللہ ہے, عیسیٰ سے افضل تو محمد الرسول اللہ ہے, وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ وہ آئیں گے, عیسیٰ بھی آئیں گے, وہ بھی آئیں گے. مسلمانوں نے کہا بھائی یہ بات کہاں ہے؟ بولا قرآن میں. جیسا کہ آج کل ہوتے ہیں بغل کے اندر جو ہے وہ چھری اور منہ پہ رام رام, قرآن میں. اچھا, قرآن کی کون سی آیت میں؟ آیت پیش کر دی اس نے. قرآن کہتا ہے نا کہ میں ہی, یعنی قرآن سے ہی لوگ ہدایت بھی پائیں گے, گمراہ بھی ہوں گے. اور وہ خون تمام صحابہ موجود ہیں, امام حسین کے دور تک جو تھے وہ صحابہ موجود ہیں, لیکن میرے رب نے اپنے نبی کو دیے ہوئے دین اور اسلام, اپنے نبی کو دیے ہوئے دین اور اسلام کی کمزوری دور کرنے کے لیے جس خون کا اور فرد کا انتخاب فرمایا وہ امام حسین اور آپ کے گھرانے کا خون تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلام جو طاقت میں آیا ہے یہ امام حسین کے خون سے آیا ہے. امام حسین کا خون اتنا اعلیٰ تھا, اتنا عظیم و شان تھا کہ آپ کے علاوہ اس دور میں کسی اور کا خون ایسا نہیں تھا. اور کیسے ہو؟ امام حسین کی رگوں میں مولا علی المرتضی کا خون ہے, بی بی فاطمہ الزہرا کا شیر پی کر آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوئی ہیں, اور آپ کی رگوں میں آپ کے نانا محمد الرسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے. اور اس قسم پرسی کی حالت میں یہی عظیم و شان جو ہے دین کے لیے یہی عظیم و شان خون چاہیے تھا, اور وہ خون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں اور آپ کے خاندان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بشارت دی کہ حسین تمہارا خون اس طرح کام آئے گا. ورنہ آپ دیکھیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کا جو آپ اکثر جائزہ لیں گے وہ واقعہ کربلا اور اس کے بعد سے زیادہ نظر آتی ہے, اس سے پہلے صرف فضائل نظر آتے ہیں. امام حسین کی جنگوں میں شرکتیں ہوئی ہیں لیکن ان کا تفصیلی تذکرہ موجود نہیں ہے کتابوں کے اندر, تاریخ کے اندر. لیکن سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جس جنگ کا اور غزوے کا اور لڑائی کا اور مارکے کا جو ہے تذکرہ موجود ہے وہ واقعہ کربلا کی صورت میں موجود ہے. حتیٰ کہ ایسا واقعہ ہے کہ ہر بندے نے اس میں شامل کرنے کی کوشش کی کچھ نہ کچھ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی, اللہ نے ایک ہی مارکے میں ایسی نماز ادا کروا دی کہ قیامت تک کوئی وہ نماز نہیں ادا کر سکتا. ایک ہی مارکے میں وہ شہادت عطا فرما دی کہ قیامت تک کوئی شہید ایسی شہادت نہیں پا سکتا. میدان کربلا میں ایسا روزہ رکھوا دیا کہ قیامت تک کوئی ایسا روزہ نہیں رکھ سکتا.
یعنی ایک ہی قبضے میں، ایک ہی سجدے میں ساری جو ہے قضائیں وہ اللہ تعالیٰ نے ادا فرمائی مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ خیر یہ تو ایک میری تمہیدی گفتگو تھی۔ عرض یہ میں نے کرنا ہے جو آج آپ کے سامنے باتیں رکھنی ہیں، اللہ کرے وقت ہو میرے پاس۔ واقعہ کربلا کا پیش منظر، واقعہ کربلا کا پیش منظر تو ہماری قوم کے سامنے ہے، خطبہ سے سنتے رہتے ہیں۔ پس منظر عام طور پہ بیان نہیں ہوتا۔ پس منظر کیا ہے؟ یہ واقعات رونما ہوئے کیوں؟ نواسہ رسول شہید ہو گیا اور اتنی جو ہے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، اس کے پیچھے اسباب کیا تھے؟ کن لوگوں کے ہاتھ اس میں شامل تھے؟ صرف یزید نے آ کر بگاڑ کیا یا پیچھے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا؟ بھائی یزید فوراً تخت نشین ہو کے تو سب کچھ نہیں کر سکتا، پیچھے سے کوئی سین چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اگر ہم پیچھے تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، واقعات اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو اس کا سرا ہمیں نظر آتا ہے حضرت عمر کے دور میں۔ کہاں نظر آتا ہے؟ اب آپ نے میری طرف ساری توجہ جو ہے میری طرف رکھنی ہے، اپنے ذہنوں کو آپ جو ہے وہ منتشر اور انتشار سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں، ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے میرا۔ اور یہ تاریخی باتیں ہیں، عام طور پہ بندہ بور بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی تھک جاؤں بیان کرتے کرتے، ظاہر ہے حافظہ ایک وقت تک جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے، تھکن جب ہو جاتی ہے، اعصاب کے اندر جو ہے وہ کمزوری آ جاتی ہے تو پھر بیان نہیں ہو پاتا، وقت طویل ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ حضرت عمر کے دور سے یہ کہانی کیسے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے ایک بدنام زمانہ تاریخ کا نام سنا ہوگا جس کو عبداللہ بن سبا کہتے ہیں، سنا ہے نام؟ مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ ان تمام تر فسادات اور اسلام میں فرقوں کی بنیاد اور ابتدا کرنے والا جو شخص ہے وہ عبداللہ بن سبا ہے۔ حتیٰ کہ تاریخ یہاں تک بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے، تاریخ میں رتب و یابس بھی ہوتا ہے، تو بعض تاریخ دانوں نے جیسے تاریخ کے تبری وغیرہ کے اندر ہے، انہوں نے یہاں تک لکھا کہ مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی اس خبیث کا ہاتھ تھا۔ یہ بندہ ہے کون؟ یہ بندہ ہے یمن کے علاقے سے 6 میل دور ایک علاقہ ہے صنعا۔ اس صنعا کے علاقے میں ایک باغ تھا، اس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے، سورہ قلم کے اندر اگر آپ پڑھیں تو وہ صنعا کے مقام کا ایک باغ ہے۔ تو یہ جو شخص ہے وہ مقام صنعا کا رہنے والا ہے، یمن سے 6 میل دور، وہاں یہ رہتا تھا۔ یہ وہاں جانے سے پہلے مدینے کا رہائشی تھا، اس نے مدینے میں کی چند حرکتیں، تھا یہ یہودی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جلا وطن کروا دیا۔ اب یہ جلا وطن ہو کے گیا یمن کے ایک علاقے صنعا کی طرف۔ اب صنعا جا کر اس نے ایک روپ دھارا اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے ایک بندے کو تیار کیا، ابو لولو فیروز کو، جس کا مزار آج جو ہے عبداللہ بن سبا کی جو اس نے جو انڈے بچے دیے تھے یہ شیعہ کی صورت میں، وہ جو باہر نکلے ہوئے ہیں، ان خبیثوں نے اس ابو لولو فیروز کا مزار بنایا ہوا ہے، باقاعدہ اس کو حاضری دیتے ہیں یہ۔ تو اس کو انہوں نے تیار کیا، اس بندے نے، عبداللہ بن سبا نے، اور اس نے جا کر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب حضرت عمر کی شہادت جو ہے میرا موضوع نہیں ہے تو میں آپ کو بتا نہیں رہا کہ کیا کیا ہوا تھا، ہم جلدی جلدی جو ہے اس کو نمٹاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کھل کر سامنے آیا حضرت عثمان کے دور میں۔ کھل کر سامنے آنے سے مراد یہ صنعا سے ہجرت کی اس نے مصر کی طرف، اور مصر میں اس نے اپنے ہم ذہن لوگوں کو تلاش کیا کہ میرے ذہن کے وہ لوگ کہ جو اسلام کے حاکموں سے سزا یافتہ تھے، ان کے نظریات جو ہے کمزور ہو گئے ہوں، اور خلفاء جو ہیں ان کے حوالے سے ان کی طبیعت کے اندر جو ہے کوئی گنجائش ہو بات سننے کی، اس نے ایسے لوگوں کو جمع کیا۔ ایسے لوگ مل گئے کیونکہ اسلام کی جو سزائیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، ظاہر ہے کہ کبھی جلا وطن کر دیا جاتا ہے، کبھی کوڑے مارے جاتے ہیں، کبھی جو ہے کسی اگر سزا ثابت ہو جاتی ہے تو سر بھی قلم کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ اس کو مصر میں ملے کہ جس کی اولاد کا سر قلم کر دیا گیا تھا، یا وہ خود چور تھا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، یا جو ہے اس کے کوڑے برسائے گئے تھے۔ اس طرح کے لوگ اس کو مصر میں ملے کہ جو
خلفاء کے حوالے سے تھوڑے سے نرم تھے. نرم سے مراد غلط بات سن سکتے تھے ان کے لیے. اب اس نے ایسے لوگوں کو مصر کے اندر اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے اس نے چند عقائد ایجاد کیے عبداللہ بن سبا نے. اچھا مزے کی بات بتاؤں, اس کے جو انڈے بچے ہیں نا آج کل شیعہ, یہ اسی کے انڈے بچے ہیں, ابھی آگے سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا نامی کوئی بندہ ہی نہیں تھا. ظاہر ہے انکار تو کر نہیں سکتے, تاریخ طبری کے اندر ہے, تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے, ان کی اپنی کتاب رجال الکشی کے اندر ہے, اور تفسیر قمی کے اندر جو ہے عبداللہ بن سبا کا تذکرہ موجود ہے. انکار تو کر نہیں سکتے, روایات بھی درست ثابت ہو رہی ہیں. کیا کریں, بولا بندہ ہی مکا دو, اس نام کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا کہ یہ اس دور کا عبداللہ بن سبا ہے, موجودہ دور کا ملا عمر نہیں ہے جس کو تم یہ کہہ دو کہ امریکہ کی طرح. یہ فرضی جو ہے کیا نام ہے ایک شخصیت ہے, فرضی شخصیت نہیں ہے عبداللہ بن سبا. امریکہ آج یہی کہہ رہا ہے نا, ملا عمر ایک فرضی شخصیت ہے. تم سے کچھ بن نہیں پڑ رہا تو وہ ملا عمر فرضی شخصیت ہے. اب اس کا بیٹا ملا یعقوب آ گیا ہے, اب اس کی تصویر بھی انہوں نے مینشن نہیں کی, تھوڑے عرصے بعد بولیں گے یہ بھی فرضی شخصیت ہے. ظاہر ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں, بلکہ میرا ایک کالم بھی ہے اس پر, شیعت اور یہودیت. آپ کو اگر موقع ملے تو لے لیجئے گا, میں سینڈ کر دوں گا, کہ یہ یہودیت سے شیعت نکلی ہے. یہ جو آج آپ کہانیاں دیکھ رہے ہیں افغانستان میں, یہ پوری یہودی لوبی. امریکہ کی پشت پر کون ہے؟ اسرائیل کھڑا ہوا ہے. خیر اس طرف نہیں جاتے ہم. تو عبداللہ بن سبا کی شخصیت کا انکار کر دیا, حالانکہ اس کا تذکرہ تاریخ ابن عساکر میں ہے, تاریخ جریر طبری کے اندر ہے, اور جو ہے ان کی تفسیر قمی کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے, رجال الکشی کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے, اور اس کے علاوہ اہل سنت اور شیعہ تمام کتابوں میں اس کا تذکرہ, نہ صرف تذکرہ موجود ہے بلکہ اس سے روایت شدہ احادیث موجود ہیں عبداللہ بن سبا سے, کیونکہ چوغا اڑ کے آیا ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ انکار کر دیا, جواب نہیں دے سکتے. خیر ابن حجر نے اس کا تذکرہ کیا, اور بھی کئی ہیں افراد, میں اس جو ہے تفسیر میں نہیں جا رہا. اگر عبداللہ بن سبا کی آپ نے ڈیٹیل جو ہے معلوم کرنی ہے تو کتاب ہے تحقیق و مواقف الصحابہ فی الفتنہ. یہ اس کے اندر پورا جو ہے صحابہ کے درمیان فتنے پیدا کرنے والا جو شخص ہے وہ یہی خبیث اور لانتی آدمی تھا. امام ذہبی نے بھی اس کو لانتی لکھا ہے, زندیق لکھا ہے, امام ابن حجر نے بھی اس کو لانتی اور زندیق لکھا ہے. اس نے اپنے ہم ذہن لوگوں کو جمع کیا. اب ہم ذہن لوگ تو گرد میں جمع ہو گئے, اب کیا کریں جی؟ اب اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نظریات کو کمزور کرو, جو مسلمہ نظریات چلے آ رہے ہیں ان کو کمزور کرو, جب تک وہ کمزور نہیں ہوں گے معاملہ نہیں ہوگا. اب اس نے اپنے ہم ذہن لوگوں کو کہا کہ جناب ایک کامیاب اصول جو آدم سے لے کے اب تک چلتا آ رہا ہے, ایک کامیاب اصول, ایک بندے کو بناؤ مظلوم اور ایک کو بناؤ ظالم. اب ظالم کس کو بنائے؟ اس نے بولا ظالم بناؤ عثمان کو, ابو بکر کو اور عمر کو, اور مظلوم بناؤ علی کو. ٹھیک ہے, اب یہ قاعدہ کلیہ ہے ان کا, ظالم بناؤ کس کو؟ ابو بکر, عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ہمارے سروں کے تاج, ہم ان کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں. اور مظلوم بناؤ علی کو, اور اس بنیاد کے اوپر عقائد گھڑو. عقائد گھڑنا شروع کیے, بہت سارے عقائد گھڑے, ان میں سے چند ایک میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, عقائد گھڑنے کا طریقہ ابن حجر نے لکھا کہ اس خبیث کے عقائد گھڑنے کا طریقہ کیا تھا, کس طرح عقیدہ کرتا تھا عبداللہ بن سبا. طریقہ یہ تھا کہ قرآن ہی کی کوئی آیت لے گا, حدیث رسول ہی لے گا, اور قرآن ہی کا کوئی متفق اصول لے گا, اور اس کی بنیاد پہ غلط تشریح شروع کر دے گا, جیسے کہ آج کل لوگ کرتے ہیں. اب اس نے جو عقیدہ گھڑا, سب سے پہلے ایک عقیدہ یہ گھڑا کہ بھئی دیکھو یہ بات تو مسلم ہے, اور ہماری کتاب قرآن میں بھی موجود ہے, اور ہمارے نبی نے بھی خبر دی ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ آئیں گے, قرب قیامت میں عیسیٰ آئیں گے. تو عیسیٰ سے افضل تو محمد الرسول اللہ ہے, عیسیٰ سے افضل تو محمد الرسول اللہ ہے. وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ وہ آئیں گے, عیسیٰ بھی آئیں گے, وہ بھی آئیں گے. مسلمانوں نے کہا بھائی یہ بات کہاں ہے؟ بولا قرآن میں. جیسے کہ آج کل ہوتے ہیں بغل کے اندر جو ہے وہ چھری اور منہ پہ رام رام, قرآن میں. اچھا, قرآن کی کون سی آیت میں؟ آیت پیش کر دی اس نے. قرآن کہتا ہے نا کہ میں ہی, یعنی قرآن سے ہی لوگ ہدایت بھی پائیں گے, گمراہ بھی ہوں گے. اور صاحب الرائے لوگ, یہ لوگ مغلوب ہو گئے ہیں. اور
اس شہر پر رذیلوں، بدوؤں اور گھٹیا لوگوں کو عزت ملنا شروع ہو گئی ہے. جو صاحب الرائے ہیں، جو معاملہ فہم ہیں، علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں سیاست کو، ان لوگوں کو تو مغلوب کر دیا گیا ہے، اور ایسے لوگ اب کوفہ میں ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. یہ خط آپ نے لکھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے بہت سارے احکامات جاری کیے کہ ان احکامات کو تم رائج کرو. جب وہ احکامات آپ نے رائج کیے، جو مغلوب افراد ہو رہے تھے ان کو غالب کیا، اور جو نا اہل قسم کے لوگ عہدوں پر آ رہے تھے ان کو معزول کیا، اور ان کو معزول کر کے اہل لوگوں کو جو ہے وہ کیا نام ہے عہدے دیے، تو عبداللہ بن سبا کی پارٹی کے پیٹ میں دوبارہ درد شروع ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب انہوں نے کوفہ کے اندر جو انڈوں میں سے بچے نکلے تھے ان کی ٹریننگ کر دی، اور ٹریننگ کرنے کے بعد یہ چلا گیا بصرہ، اور بصرہ میں جا کر اس نے اپنے انڈے دیے. وہی ہم ذہن لوگ مل گئے. کس طرح کے تھے وہ میں نے شروع میں بتا دیا. ان انڈوں میں سے بچے نکلے، انہوں نے لوگوں کا ذہن جو ہے وہ خراب کرنا شروع کیا، اور اچھی خاصی بغاوت جو ہے وہ بصرہ کے اندر شروع ہو گئی. وہاں بغاوت الگ، کوفہ کا ماحول الگ، مصر کا ماحول الگ. یہ تین جو تاریخ کے بنیادی شہر ہیں، کوفہ، بصرہ اور مصر. کوفہ اور بصرہ کے اندر تو ہوں گے ہی بغیرت اور رذیل لوگ. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کوفہ اور بصرہ یہ وہ شہر ہے کہ جو شام اور مدینے کے درمیان نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، ابو بکر صدیق کے دور میں کوفہ اور بصرہ کا کوئی نام نہیں تھا. اگر آپ نے تاریخ معلوم پڑھی ہو کچھ تو البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے بہت تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ یہ دو شہر وہ ہیں کہ جو نہ رسول اللہ کے دور میں تھے، نہ جو ہے یہ بصرہ اور کوفہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے دور میں تھے. چونکہ مدینے سے ملک شام تک کا راستہ بہت طویل ہے، تو حضرت عمر نے ان دونوں شہروں کو ان راستوں کے درمیان جو ہے وہ آباد کیا تھا. یہ حضرت عمر نے جو ہے وہ باغ لگایا تھا. اور یہاں پر کس شہر کے لوگوں کو لا کے بسایا تھا؟ یہ وہی شہر ہے جس کی طرف حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. وہ شہر ہے نجد. بصرہ اور کوفہ کے اندر جو بسنے والی قوم ہے وہ در حقیقت نجد میں رہنے والی قوم تھی. اور وہی خبیث ذہن جو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں نجد سے شیطان کا جو ہے سینگ نکلے گا، وہ جو قوم ہے اس طبیعت کی، وہاں کی آب و ہوا والی، وہ بصرہ اور کوفہ کے اندر آئی اور انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی. اب انہوں نے حضرت عمر بن عاص کا جو دائرہ تھا وہ بھی تنگ کرنا شروع کر دیا. یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے خبریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے رہے. اب آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا، بصرہ کے اندر کی جو تنظیم انہوں نے بنائی تھی وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہوئی، اور ان کو 6 سال گزر گئے. اب آتی ہے 30 ہجری. 30 ہجری میں آ کر عبداللہ بن سبا نے باقاعدہ کھلے عام کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ہم ذہن لوگ بہت ہو گئے تھے. کھلے عام کام کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ عمر بن عاص کے جو گورنر ہیں کوفہ کے، سعید بن عاص جو گورنر ہیں کوفہ کے، ان کی بھری مجلس کے اندر فساد شروع کر دیا. حضرت عمر بن عاص بیٹھے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، گورنر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے جو کماندار ہیں وہ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے جو محافظین ہیں وہ الگ بیٹھے ہیں، وہاں پر ہم ذہن لوگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ہے بندہ وہاں پر کھڑا ہوا، اور وہاں جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس نے دیکھا کہ سعید بن عاص جو ہے یہ ایک شخص کے ساتھ محو گفتگو ہیں، اور اس گفتگو کے دوران جو ہے اس نے موقع تلاش کیا کہ کس انداز سے جو ہے وہ یہاں پر میں پھوٹ ڈالوں. حضرت سعید بن عاص جو ہیں وہ بات کر رہے تھے حضرت خنیس بن اسدی سے، یہ بھی جنگجو قبیلے کے ایک فرد ہیں. تو اس وقت 5 افراد، جن میں سے ایک کا نام اشتر نخعی ہے. اچھا یہ نام سنیں اور غور کریں، ظاہر ہے آپ لوگوں کی عمر گزر گئی ہے کہ اس نام کی قوم کس مسلک میں پائی جاتی ہے، غور کیجئے گا. اشتر نخعی، جندب ازدی، صعصع بن سوحان، کمیل بن زیاد، عمیر بن ضابی، ابن القوا. یہ کس فرقے کے اندر اس نام کے لوگ زیادہ تر پائے جاتے ہیں؟ آپ دیکھیں، یقیناً شیعہ فرقہ ہے وہ. یہ 5 بندے کھڑے ہوئے اور انہوں نے خنیس بن اسدی کو مارنا شروع کر دیا. اب بات جب بڑی، اچھا چاہ یہ رہے تھے کہ کسی طرح جو ہے وہ قبائلی فساد شروع ہو جائے، اور جو مسلمانوں کا مرکز ہے وہ کمزور ہو. جب مسلمانوں کا مرکز کمزور ہوگا تو فائدہ ہوگا. تو انہوں نے جو ہے فساد شروع کرنے کی کوشش کی، اور حضرت خنیس بن اسدی جو تھے ان کے قبیلے کے لوگ آ گئے
ان کے پہلے والد آئے، ان کے والد نے بچانے کی کوشش کی، مارا ان افراد نے۔